وہ ایک چھوٹی سی تقریباً 14 سالہ بچی تھی جو پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ یوں ہوس باختہ ہو کر بھاگنے کے سبب اس کا منہ آدھے سے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ بالوں کی 2 چٹیاں جو 2 دن پہلے بہت پیار محبت سے بنائی گئی تھی، ان میں سے زیادہ تر بال اب کھل کر کندھوں پر جھول رہے تھے۔ پیروں میں چپل نہ ہونے کے سبب اس پتھریلے راستے پر بھاگتے بھاگتے اس کے دونوں پیر بری طرح زخمی ہو چکے تھے، مگر وہ ان گہرے زخموں کی پرواہ کیسے تھی؟ وہ تو بس ان بیڑی نما انسانوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی جو اس وقت اس کے پیچھے لگے تھے۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں اچانک کیا سمایا تھا جو وہ اس ٹوٹی پھوٹی سڑک کو چھوڑتی سڑک کے کنارے لگی بے تحاشا گھنے درختوں میں گھس گئی تھی۔ وہ جگہ جہاں وہ بچی اس وقت موجود تھی کا تعین کرنا اس وقت خاصا دشوار تھا۔ ایک تو وہ معصوم بچی جو کبھی گاؤں سے نکل کر کہیں دوسری جگہ گئی ہی نہیں تھی، اوپر سے رات کا گھپ اندھیرا، ایسے میں وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ اس وقت کس علاقے میں یا کس جگہ پر موجود ہے، بس اس جگہ سے نکل کر بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ فی الحال وہ ان انسانوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی جو بھوکے بھیڑیوں کی مانند اسے نوچنے کو گاڑی میں سوار اس کے پیچھے لگے تھے، مگر اب اس کے درختوں میں گھس جانے پر گاڑی سے اترتے وہ خود بھی اسی کے پیچھے پیچھے ان اونچے لمبے صنوبر اور برگد کے درختوں میں گھس آئے تھے۔ جائے پناہ تلاش کرنے کو وہ ایک دم رہ گئی تھی۔ ٹانگیں اتنی دیر بھاگتے رہنے کی سبب اب جیسے ٹوٹنے کو تھی، سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے اس نے جھکے ہی چند گہرے سانس لیتے ہوئے چاروں طرف گردن گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا تھا اور چھپنے کی جگہ تلاش کی تھی، مگر نظر مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی تھی کیونکہ وہاں اس گہرے جنگل میں درختوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے پیچھے محسوس ہوتے قدموں کی چاپوں نے اس کے دل کو جیسے مٹی میں قید کیا تھا۔ جہاں ذہن معاف ہونے لگا تھا وہی خون بھی جیسے رگوں میں منجمد ہونے کو تھا۔ وہ تمام لوگ یقیناً اسے تلاش کرتے کرتے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے۔ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے وہ بچی ایک بڑے درخت کے موٹے تنے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور گپ اندھیرے میں درخت کو اوٹ سے ان چاروں مردوں کو دیکھ رہی تھی جو بندوقیں ہاتھوں میں تھامے یہاں وہاں اسی کی تلاش میں نظریں دوڑا رہے تھے۔ وہ میرا بچہ کدھر ہے؟ ان میں سے ایک موٹے لمبے اور خوفناک نقوش والے شخص نے اپنے ساتھی کی جانب دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا اور ان کو بھی ارد گرد پھیل جانے کا اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے ہوئے ان کے باقی 2 ساتھی بھی بچی کی تلاش میں لگ گئے تھے، جبکہ پیچھے جو 2 بندے رہ گئے تھے وہ وہی کھڑے درختوں کے پیچھے سے اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ درخت اتنے زیادہ تعداد میں تھے کہ وہاں بچی کو ڈھونڈ نکالنا وہ بھی رات کے اس پہر میں ناممکن تھا۔ ارے سردار جی، یہاں کتنے گیدڑ ہیں نا، مجھے تو ڈر ہے یہ خونخوار گیدڑ رات کے اس پہر میں اس بیچاری بچی کو کھا نہ جائے۔ ان میں سے ایک حبشی نما شخص نے کہا تھا جس کی رنگت بالکل سیاہ تھی جبکہ سفید موتیوں جیسے دانت رات کی تاریکی میں مزید دمک رہے تھے۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہاں اس جنگل میں موجود گیدڑ اور باقی خونخوار جانور اسے کھا جائیں گے، مگر ہمیں کیا ہے، ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا۔ اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب وہ بیوقوف خود ہی اپنے آپ کو اس جنگل کے شکاری کتوں اور بھوکے گیدڑوں کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے شخص نے بھی لقمہ دیا۔ درخت کے پیچھے دب کر بیٹھی بچی خوف سے لرزنے لگی تھی۔ اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے اس نے بے اختیار منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ استاذ، بچی نہیں ملی۔ اس گھنے جنگل میں اسے ڈھونڈنا مشکل ہے، ایک تو اتنے درخت، اس قدر اندھیرا، اوپر سے جنگلی جانور، یہاں تو زیادہ دیر رکنا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں۔ سنا ہے رات کے اس وقت اس علاقے میں پولیس کے ناکے بھی بہت ہوتے ہیں۔
سختی سے ایک ایک گاڑی کی چیکنگ کی جاتی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ بچی گئی باڑ میں۔ وہی دو آدمی جو چند منٹ پہلے اس بچی کو ڈھونڈنے جنگل میں آگے نکل گئے تھے، اب ناکام واپس لوٹنے کے بعد اپنے سردار سے بولے تھے، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، تم جیسے بدذات ہٹے کٹے آدمیوں کو کیا اس لیے کھلا پلا کر پالا ہوا ہے میں نے کہ جہاں ضرورت پڑے تم لوگوں کی وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاؤ؟ وہی حبشیوں جیسے دیکھنے والا شخص دبی دبی آواز میں ان دونوں پر چیخا تھا، ہم کسی صورت میں اس لڑکی کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے۔ اب میں ٹائیگر دادا کو بھی اس ذلیل لڑکی کے بارے میں بتا چکا ہوں اور جتنے قصیدے میں اس کی شان میں ان کے سامنے گا چکا ہوں، وہ تو اب اسے دیکھنے کو بے-تاب بیٹھے ہیں۔ صبح بھی پوچھ رہے تھے کہ میں کب اس نازک کلی کو ان کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ میں نے کہہ دیا کہ ابھی تو ہم راستے میں ہیں، جب آئیں گے تو آپ خود دیکھ لینا۔ اب اگر اچانک میں دادا سے یہ کہوں کہ لڑکی بھاگ گئی یا فرض کروں کوئی بھی کسی بھی قسم کا بہانہ بناؤں، تو وہ صرف مجھے ہی نہیں تم سب کو بھی میرے ساتھ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اچھی طرح پتہ ہے تمہیں ان کا، وہ ہمارے جسم کو گولیوں سے چلنی کرنے سے قبل ایک بار بھی نہیں سوچیں گے۔ سردار نے غصے سے بھینچتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ لیکن سردار اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ گردن گجاتے ہوئے سامنے کھڑے شخص نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ تم لوگ بس وہ کرو جس کا میں تم لوگوں کو اشارہ دوں گا، باقی اس چڑیا کو اپنے جال میں قید کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ بچی کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ تبھی ان تینوں کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے سردار نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا تھا، جس پر باقی تینوں نے حکم بجا لاتے ہوئے گردن کو اثبات میں حرکت دی تھی۔ چلو بھائیو، ہم بچی کو بچانا چاہتے تھے، اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر اب جب وہ خود ہی اس جنگل میں ہم سے چھپ کر جانوروں کی خوراک بننا چاہتی ہے تو پھر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ چلو، اس سے پہلے کہ کوئی جانور ہم پر حملہ کر دے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، سردار نے ان تینوں سے کہا تھا۔ اور پھر وہ چاروں وہاں سے نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ چند سیکنڈ میں گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی اور ساتھ ہی وہاں سے پوری رفتار کے ساتھ چلے جانے کی آواز آئی تھی، جسے سنتے ہی وہ بچی منہ سے ہاتھ ہٹائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ خوفناک جنگل اس کی دلوں کو لرزا دینے والی سسکیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اسے ایسے ہی سسکتے و مشکل چند لمحے ہی گزرے تھے جب اس کے کانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں پڑی تھی۔ آواز جنگل کے اندرونی حصے سے آئی تھی۔ انہوں نے آوازوں کو سنتے ہی اس کا دل پتی کی مانند لرز اٹھا تھا۔ بھونکنے کی آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ کتے مزید قریب آتے جا رہے تھے۔ ایسے میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اس نے ان جنگلی کتوں سے بچنے کے لیے واپس باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ ننگے پاؤں بھاگنے کے باعث بہت دشوار تھا۔ وہ علاقہ بھی کوئی پہاڑی علاقہ لگتا تھا، کیونکہ جس وقت اس آدمی کے باتوں میں آ کر وہ بچی کو ہاٹ کے اس پسماندہ گاؤں سے ان کے ساتھ نکلی تھی، اس وقت تو گرمی پورے زور پر تھی، مگر اب اس سرد علاقے میں اس کا پورا جسم سرد کی شدت سے ٹھٹر رہا تھا۔ یہ سرد ہوائیں اس کے جسم میں آر پار ہوتی رگوں میں خون منجمد کرنے لگی تھی۔ اب اسے بھاگتے ہوئے محض 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک دم ہی اس کے قدم کو بریک لگ گئی تھی۔ سامنے جو منظر آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے بچی کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کی حد تک کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ جہاں سڑک کے بیچوں بیچ وہی سرخ گاڑی کھڑی تھی
اور اس سے ٹیک لگائے سردار اور اس کا دوسرا ساتھی کھڑا تھا۔ وہ دونوں اس بچی کی جانب دیکھتے ہوئے عبثیت برے انداز میں مسکراتے ہوئے اسی کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ بچی واپس مڑ کر دوبارہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اب کی بار وہ چیخ چیخ کر رونے اور ان بے حسوں کے سامنے گڑ گڑانے لگی تھی، کیونکہ انہی کے باقی دو ساتھی اسے پیچھے سے گھیرے کھڑے تھے۔ مجھے ابھی کے پاس جانا ہے، مجھے اماں کے پاس جانے دو، مجھے تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، مجھے نہیں جانا تم لوگوں کے ساتھ، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی ہوئی مسلسل روتی ہوئی بار بار یہی جملے دہرا رہی تھی۔ وہ چاروں اس کے قریب آتے جا رہے تھے، جبکہ بچی وحشت زدہ انداز میں کبھی آگے کی جانب سے بڑھتے ان دو درندوں کو دیکھتی۔ آدھے سے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ بالوں کی دو چٹیاں جو 2 دن پہلے بہت پیار محبت سے بنائی گئی تھی، ان میں سے زیادہ تر بال اب کھل کر کندھوں پر جھول رہے تھے۔ پیروں میں چپل نہ ہونے کی سبب اس پتھریلے راستے پر بھاگتے بھاگتے اس کے دونوں پیر بری طرح زخمی ہو چکے تھے، مگر وہ ان گہرے زخموں کی پرواہ کیسے تھی؟ وہ تو بس ان بیڑی نما انسانوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی جو اس وقت اس کے پیچھے لگے تھے۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں اچانک کیا سمایا تھا جو وہ اس ٹوٹی پھوٹی سڑک کو چھوڑتی سڑک کے کنارے لگی بے تحاشا گھنے درختوں میں گھس گئی تھی۔ وہ جگہ جہاں وہ بچی اس وقت موجود تھی کا تعین کرنا اس وقت خاصا دشوار تھا۔ ایک تو وہ معصوم بچی جو کبھی گاؤں سے نکل کر کہیں دوسری جگہ گئی ہی نہیں تھی، اوپر سے رات کا گھپ اندھیرا، ایسے میں وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ اس وقت کس علاقے میں یا کس جگہ پر موجود ہے، بس اس جگہ سے نکل کر بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ فی الحال وہ ان انسانوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی جو بھوکے بھیڑیوں کی مانند اسے نوچنے کو گاڑی میں سوار اس کے پیچھے لگے تھے، مگر اب اس کے درختوں میں گھس جانے پر گاڑی سے اترتے وہ خود بھی اسی کے پیچھے پیچھے ان اونچے لمبے صنوبر اور برگد کے درختوں میں گھس آئے تھے۔ جائے پناہ تلاش کرنے کو وہ ایک دم رہ گئی تھی۔ ٹانگیں اتنی دیر بھاگتے رہنے کی سبب اب جیسے ٹوٹنے کو تھی، سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے اس نے جھکے ہی چند گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے چاروں طرف گردن گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا تھا اور چھپنے کی جگہ تلاش کی تھی، مگر نظر مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی تھی، کیونکہ وہاں اس گہرے جنگل میں درختوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے پیچھے محسوس ہوتے قدموں کی چاپوں نے اس کے دل کو جیسے مٹی میں قید کیا تھا۔ جہاں ذہن معاف ہونے لگا تھا، وہی خون بھی جیسے رگوں میں منجمد ہونے کو تھا۔ وہ تمام لوگ یقیناً اسے تلاش کرتے کرتے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے۔ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے وہ بچی ایک بڑے درخت کے موٹے تنے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور گپ اندھیرے میں درخت کو اوٹ سے ان چاروں مردوں کو دیکھ رہی تھی جو بندوقیں ہاتھوں میں تھامے یہاں وہاں اسی کی تلاش میں نظریں دوڑا رہے تھے۔ وہ میرا بچہ کدھر ہے؟ ان میں سے ایک موٹے لمبے اور خوفناک نقوش والے شخص نے اپنے ساتھی کی جانب دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، اور ان کو بھی ارد گرد پھیل جانے کا اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے ہوئے ان کے باقی 2 ساتھی بھی بچی کی تلاش میں لگ گئے تھے، جبکہ پیچھے جو 2 بندے رہ گئے تھے وہ وہی کھڑے درختوں کے پیچھے سے اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ درخت اتنے زیادہ تعداد میں تھے کہ وہاں بچی کو ڈھونڈ نکالنا وہ بھی رات کے اس پہر میں ناممکن تھا۔ ارے سردار جی، یہاں کتنے گیدڑ ہیں نا، مجھے تو ڈر ہے یہ خونخوار گیدڑ رات کے اس پہر میں اس بیچاری بچی کو کھا نہ جائے۔ ان میں سے ایک حبشی نما شخص نے کہا تھا، جس کی رنگت بالکل سیاہ تھی، جبکہ سفید موتیوں جیسے دانت رات کی تاریکی میں مزید دمک رہے تھے۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہاں اس جنگل میں موجود گیدڑ اور باقی خونخوار جانور اسے کھا جائیں گے، مگر ہمیں کیا ہے، ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا۔
اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب وہ بیوقوف خود ہی اپنے آپ کو اس جنگل کے شکاری کتوں اور بھوکے گیدڑوں کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے شخص نے بھی لقمہ دیا۔ درخت کے پیچھے دب کر بچی خوف سے لرزنے لگی تھی۔ اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے اس نے بے اختیار منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ استاذ بچی نہیں ملی۔ اس گھنے جنگل میں اسے ڈھونڈنا مشکل ہے، ایک تو اتنے درخت، اس قدر اندھیرا، اوپر سے جنگلی جانور، یہاں تو زیادہ دیر رکنا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں۔ سنا ہے رات کے اس وقت اس علاقے میں پولیس کے ناکے بھی بہت ہوتے ہیں، سختی سے ایک ایک گاڑی کی چیکنگ کی جاتی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ بچی گئی باڑ میں۔ وہی دو آدمی جو چند منٹ پہلے اس بچی کو ڈھونڈنے جنگل میں آگے نکل گئے تھے، اب ناکام واپس لوٹنے کے بعد اپنے سردار سے بولے تھے، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، تم جیسے بدذات ہٹے کٹے آدمیوں کو کیا اس لیے کھلا پلا کر پالا ہوا ہے میں نے کہ جہاں ضرورت پڑے تم لوگوں کی وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاؤ؟ وہی حبشیوں جیسے دیکھنے والا شخص دبی دبی آواز میں ان دونوں پر چیخا تھا، ہم کسی صورت میں اس لڑکی کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے۔ اب میں ٹائیگر دادا کو بھی اس ذلیل لڑکی کے بارے میں بتا چکا ہوں اور جتنے قصیدے میں اس کی شان میں ان کے سامنے گا چکا ہوں، وہ تو اب اسے دیکھنے کو بے-تاب بیٹھے ہیں۔ صبح بھی پوچھ رہے تھے کہ میں کب اس نازک کلی کو ان کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ میں نے کہہ دیا کہ ابھی تو ہم راستے میں ہیں، جب آئیں گے تو آپ خود دیکھ لینا۔ اب اگر اچانک میں دادا سے یہ کہوں کہ لڑکی بھاگ گئی یا فرض کروں کوئی بھی کسی بھی قسم کا بہانہ بناؤں، تو وہ صرف مجھے ہی نہیں تم سب کو بھی میرے ساتھ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اچھی طرح پتہ ہے تمہیں ان کا، وہ ہمارے جسم کو گولیوں سے چلنی کرنے سے قبل ایک بار بھی نہیں سوچیں گے۔ سردار نے غصے سے بھینچتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ لیکن سردار اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ گردن گجاتے ہوئے سامنے کھڑے شخص نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ تم لوگ بس وہ کرو جس کا میں تم لوگوں کو اشارہ دوں گا، باقی اس چڑیا کو اپنے جال میں قید کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ بچی کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ تبھی ان تینوں کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے سردار نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا تھا، جس پر باقی تینوں نے حکم بجا لاتے ہوئے گردن کو اثبات میں حرکت دی تھی۔ چلو بھائیو، ہم بچی کو بچانا چاہتے تھے، اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر اب جب وہ خود ہی اس جنگل میں ہم سے چھپ کر جانوروں کی خوراک بننا چاہتی ہے تو پھر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ چلو، اس سے پہلے کہ کوئی جانور ہم پر حملہ کر دے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، سردار نے ان تینوں سے کہا تھا۔ اور پھر وہ چاروں وہاں سے نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ چند سیکنڈ میں گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی اور ساتھ ہی وہاں سے پوری رفتار کے ساتھ چلے جانے کی آواز آئی تھی، جسے سنتے ہی وہ بچی منہ سے ہاتھ ہٹائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ خوفناک جنگل اس کی دلوں کو لرزا دینے والی سسکیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اسے ایسے ہی سسکتے و مشکل چند لمحے ہی گزرے تھے جب اس کے کانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں پڑی تھی۔ آواز جنگل کے اندرونی حصے سے آئی تھی۔ انہوں نے آوازوں کو سنتے ہی اس کا دل پتی کی مانند لرز اٹھا تھا۔ بھونکنے کی آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ کتے مزید قریب آتے جا رہے تھے۔ ایسے میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اس نے ان جنگلی کتوں سے بچنے کے لیے واپس باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ ننگے پاؤں بھاگنے کے باعث
بہت دشوار تھا۔ وہ علاقہ بھی کوئی پہاڑی علاقہ لگتا تھا، کیونکہ جس وقت اس آدمی کے باتوں میں آ کر وہ بچی کو ہاٹ کے اس پسماندہ گاؤں سے ان کے ساتھ نکلی تھی، اس وقت تو گرمی پورے زور پر تھی، مگر اب اس سرد علاقے میں اس کا پورا جسم سرد کی شدت سے ٹٹر رہا تھا۔ یہ سرد ہوائیں اس کے جسم میں آر پار ہوتی رگوں میں خون منجمد کرنے لگی تھی۔ اب اسے بھاگتے ہوئے محض 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک دم ہی اس کے قدم کو بریک لگ گئی تھی۔ سامنے جو منظر آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے بچی کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کی حد تک کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ جہاں سڑک کے بیچوں بیچ وہی سرخ گاڑی کھڑی تھی اور اس سے ٹیک لگائے سردار اور اس کا دوسرا ساتھی کھڑا تھا۔ وہ دونوں اس بچی کی جانب دیکھتے ہوئے حباست بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے اسی کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ بچی واپس مڑ کر دوبارہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اب کی بار وہ چیخ چیخ کر رونے اور ان بے حسوں کے سامنے گڑ گڑانے لگی تھی، کیونکہ انہی کے باقی 2 ساتھی اسے پیچھے سے گھیرے کھڑے تھے۔ مجھے ابھی کے پاس جانا ہے، مجھے اماں کے پاس جانے دو، مجھے تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، مجھے نہیں جانا تم لوگوں کے ساتھ، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی ہوئی مسلسل روتی ہوئی بار بار یہی جملے دہرا رہی تھی۔ وہ چاروں اس کے قریب آتے جا رہے تھے، جبکہ بچی وحشت زدہ انداز میں کبھی آگے کی جانب سے بڑھتے ان 2 درندوں کو دیکھتی تو کبھی پیچھے سے آتے ان 2 وحشیوں کو دیکھتی۔